السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مشکل ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کو میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کی نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ بیٹھ جائے گا آپ کے ذہن میں۔ ہم نے ابھی تک کچھ الفاظ پڑھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے آوازہ پڑھا تھا پہلے، سب سے پہلے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا۔ عین و ذا سے ہم نے ایک پہلا فعل ماضی کا صیغہ بنایا جس کو ہم نے کہا کہ یہ ہوا ہے، اور آوازہ کا مطلب ہوگا کہ اس نے پناہ مانگی۔ اسی طرح سے ہم نے شاتانہ بنایا، پھر حامیدہ بنایا، پھر راحیمہ بنایا۔ یہ لفظ ہم نے ابھی نہیں پڑھے، کاروما اور ناصرہ، یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھے، میں نے یہ صرف ویسے مثال دینے کے لیے لکھے ہیں۔ جب ہم نے آوازہ سے فعل مضارع بنانے کی کوشش کی تو ہم نے کہا کہ یعوذ بنے گا، شاتانہ سے یشتن بنے گا، حامیدہ سے یحمد بنے گا، راحیمہ سے یرحم بنے گا، اور کاروما سے یقرم بنے گا، اور ناصرہ سے ینصر بنے گا۔ ان مثالوں دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فے کلمہ ہے، یہ درمیان میں جو ہے عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے۔ اسی طرح سے ان کے اندر فے کلمہ یہ والا دوسرا ہوگا کہ یا جو ہے یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، تو یا کو آپ چھوڑ دیں گے، آگے عین وا اور زا، تو یہ عین کلمہ، فے کلمہ، یہ عین اور یہ لام کلمہ۔ اب اپنے حرکتوں پہ غور کرنا ہے کہ ان کے اوپر کون سی حرکات ہیں۔ فعل ماضی کے اندر فے کے اوپر، سب کے اوپر دیکھیں زبر ہے، فا کے اوپر عین پہ زبر ہے، شین پہ زبر ہے، ہا میں زبر ہے، را پہ زبر ہے، کا پہ زبر ہے، نون پہ زبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل ماضی کا جو 3 حرفی لفظ ہیں ان کا فا ہمیشہ زبر سے شروع ہوگا۔ جو لام کلمہ اس کے اوپر دیکھیں، لام کلمے کے اوپر جو آخری حرف ہے، آوازہ زبر ہے، شاتانہ زبر ہے، حامیدہ زبر ہے، راحیمہ زبر ہے، کاروما اس پہ بھی زبر ہے، اور ناصرہ پہ بھی زبر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لام کلمہ ہوگا اس کے اوپر بھی زبر ہوگی، تو فا پہ بھی زبر ہوگی، لام کلمے پہ بھی زبر ہوگی۔ اب درمیان میں بچتا کیا؟ عین کلمہ۔ تو عین کلمہ پہ اگر آوازہ میں دیکھیں تو یہاں پہ زبر ہے، شاتانہ میں بھی زبر ہے، لیکن حامیدہ پہ اس کے نیچے زیر ہے، اور راحیمہ میں اس کے نیچے زیر ہے، کاروما کے اس کے اوپر، کاروما میں اس کے اندر عین کلمے کے اوپر پیش ہے، اور ناصرہ میں زبر ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو عین کلمہ ہے یہ فعل ماضی میں مختلف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے۔ تو 3 طرح کے لفظ ہو سکتے ہیں جو حرکت کے حساب سے تبدیل ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فا آلا بھی ہو سکتا ہے، فا اولا بھی ہو سکتا ہے، اور فا ایلا بھی ہو سکتا ہے۔ فا آلا، فا اولا اور فا ایلا، یہ ماضی کے اندر 3 طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان کو دیکھیں، فعل مضارع کو دیکھیں، تو فعل مضارع کے اندر یا پہ زبر ہے، اس کے یا پہ عام طور پہ یہاں پہ زبر ہی ہے اگر یہ 3 حرفوں سے بنا ہوا لفظ ہو، تو یعوذ، یشتن، لیکن یہ تو فعل مضارع کی نشانی، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ عین کلمے کے اوپر جزم ہے، عین کلمے کے اوپر جزم ہے سب کے اوپر، اور آخری جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، سب کے اوپر دیکھ لیں، یعوذ، یشتن، یحمد، یرحم، یقرم، ینصر۔ تبدیلی کس میں آ رہی ہے؟ عین کلمے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ عین کلمے کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے کہ عین کلمے کے اوپر کہیں پہ پیش ہے، کہیں پہ زبر ہے، اور کہیں پہ اس کے نیچے زیر بھی ہوگی، جیسے دارا سے یضربو، دا را با سے بنتا ہے یضربو۔ اب اس میں جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ جب بھی آپ 3 حرفوں سے فعل مضارع بنائیں گے تو وہ بنے گا یف، اس کے بعد عین جو ہے اس کے اوپر تبدیلی آ سکتی ہے لیکن یہ پیش ہوگی، تو یف آلو، یف
اولو اور یفعیلو، یہ تینوں قسم کی حرکتیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں. اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے، اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے. تو یہ بنے گا فعل مضارع. اب اس کا مطلب ہوگا اس نے وہ کام کیا، اور وہ یہ اس کا مطلب ہوگا وہ یہ کام کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر جہاں پہ بھی آپ فعل ماضی دیکھیں تو دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح کا ہے. یعنی پہلا جو اس کے درمیان والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے یا اس کے نیچے زیر ہے. تو ان کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر الفاظ آئیں گے ایسے جن کے اوپر آپ کو جو عین کلمہ ہے اس میں زبر، پیش اور زیر ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے اس کے جو فعل مضارع بنتے ہیں اس میں بھی ان میں فرق ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ درمیان میں عین کلمے پہ زبر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ پیش ہی آئے گی، کیونکہ کسی اور کے اندر عین کلمے پہ زبر ہوگی، لیکن جیسے یہاں پہ دارا میں دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے لیکن یہاں پہ عین کلمے پہ زیر آ گئی ہے. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فعل ماضی سے مضارع بناتے ہوئے کیسے اس کو تبدیل کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں، لیکن یہ اصول ہمیں عام طور پہ ڈکشنری سے ملتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہمیں ویسے ہی یاد رکھنی پڑیں گی، تو جیسے جیسے وہ الفاظ آتے جائیں گے وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو فی الحال آج ہم نے جو دیکھا ہے وہ غور سے دیکھ لیں کہ آج ہم نے فعل ماضی کی جو 3 حرفی لفظ ہیں ان کی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کیسے بنتے ہیں، کیسے ان کے اندر عین کلمہ جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن فے اور لام کلمہ ہمیشہ اس کے اوپر زبر ہوگی. فعل ماضی کا پہلا جو صیغہ ہے، فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے اندر اگر وہ 3 حرفوں سے بنا ہوا ہے، چوتھا حرف یہ ہوگا کیونکہ یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ یا سے زبر ہوگی. اگر یا پہ زبر نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ اس پہ زبر کی بجائے پیش کیوں آ گئی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ کسی اور خاندان سے آ رہا ہے. ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں 3 حرفی خاندان ایک پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اس طرح سے آتا ہے. اگر اس کی سمجھ نہیں آئی، پریشانی ہونا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.